بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپیشل لیکچر، کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے اور ہم اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور بہت سی بدعات اس ماہ میں ہم مسلمان ہی کرتے ہیں۔ آج جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے۔ آج کا لیکچر ماہ سفر کے حوالے سے بہت اہم ہے، خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں اللہ پر توکل اور بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ توہمات سے چھٹکارا کا علاج اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اس بات پر پورا یقین رکھنا ہے کہ ہر طرح کا نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے توہمات سے پاک کر دے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا کسی انسان کے ہاتھ میں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے شریک کر لیا، تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ یعنی مثلاً کوئی بلی دیکھ کر واپس آ گیا، اپنا کام چھوڑ دیا، تو اس نے شرک کیا، کیونکہ بلی کوئی قسمت بنایا بگاڑ نہیں سکتی، بلی کے گزرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بلی کی چال میں ہے یا بلی گزرنے میں ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، کیونکہ اس ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سفر کے مہینے کے ساتھ بہت سی غلط فہمیاں، توہمات، بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں مختلف قسم کی آراء سنتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی نفسیاتی طور پر کچھ نہ کچھ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا وہم لاحق ہو جاتا ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمارا دین کی کیا رہنمائی دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کا اذن نہ تو کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، جادو وغیرہ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز کسی کے لیے منحوس نہیں ہو سکتی، الو کے بولنے سے بھی کوئی بلا نہیں آتی، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں اترتی۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی وہم میں ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توکل کی برکات سے ظاہر کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اگر ایسا کرنا شرک ہے تو پھر کیسے ہم شرک سے جان چھڑائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص یوں کہے، اے اللہ، تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر کوئی اور بھلائی نہیں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یہ اس کا کفارہ ہے، یعنی وہ کام وہ کر لے جس سے وہ رکا تھا۔ یا اللہ پاک، ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہماری بخشش عطا فرما اور ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔